أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أبعاد بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. بندے کر دو جی کھڑنا کسی کو کر دو. بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا. اس کے بھتیجے نے پروگرام بنایا کہ میں اپنے چچا کو قتل کروں. انہیں قتل کر دیا اس نے اپنے چچا کو اور لاش کسی دوسرے مکان کے مقابلے کے آگے رکھ دی اس نے، اس لیے کہ میں اس مال کے مکان سے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لوں گا. تمہارے مکان کی آگے سے میرے چچا کی لاش ملی گئی، تم ہی اس کے قاتل ہو. اور اس کی ایک بیٹی تھی جو چچا کی، اس کے ساتھ نکاح کر لوں گا اور اس کے مال پہ قبضہ کر لوں گا. یعنی ایک شکار سے کئی چیزیں حاصل ہو گئی. اس نے وہ قتل کر دیا اپنے چچا کو. اب بنی اسرائیل جو تھے وہ مقتول قاتل کو تلاش کرتے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے. قاتل ان کو مل رہا. تھک ہار کے اکٹھے ہو گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بنی اسرائیل اور آپ کو رد کی کہ اللہ کے نبی یہ ہمارا آدمی قتل ہو گیا، مارا گیا، اس کا قاتل کو پتہ نہیں چلتا قاتل کون ہے اس کا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی اللہ پاک اس مقتول کا قاتل ملنا چاہیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ گائے کو ذبح کر کے اس گائے کے وجود کے کسی حصے کے ساتھ مقتول کا جسم لگاؤ تو مقتول زندہ ہو کے بتلائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اللہ پاک نے کہہ طریقہ بتلایا. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ پاک کا یہ حکم سنایا. اللہ پاک ایسے فرماتے ہیں یہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو بے شک اللہ تم کو حکم کرتا ہے. حکم، یہ حکم کس کا چلتا ہے؟ کسی کا حکم نہیں چلتا ہے. 14 طبقوں کی کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ قرآن میں ان الحکم الا للہ، ان الحکم کسی کا حکم نہیں ہے. کس کا حکم ہے؟ اللہ. کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں، کون الہ ہے؟ اللہ. اسی طرح ان الحکم الا للہ، کسی کا حکم نہیں چلتا الا للہ. حکم کس کا چلتا ہے؟ دوسرے مقام پہ لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. چیزیں مشورہ لے اس کو یاد لے یہ کام کرنا چاہیے، نہیں یہ بھی نہیں. الا لہ الخلق، تیسری ہے الا لہ الخلق والامر، اور لوگوں مخلوق بھی اللہ کے اور حکم بھی اللہ. یہ قرآن ہے، پڑھو تو صحیح قرآن. دیکھو قرآن کہتے ہیں کہ بنتے ہیں قرآن سے الا لہ الخلق، خبردار مخلوق کس کی ہے؟ الامر، امر بھی کس کا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے. کسی نے کوئی شے بنائی ہو اللہ کے سوا اس کو حکم چلے اس پہ. جب بنائی کچھ نہیں تو حکم کہاں چلے گا؟ نہیں سمجھائی. ہر چیز تو اللہ نے بنائی ہے. اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ بنایا ہو
اس کا حکم اس پہ چلے، بنائی کس نے، کسی نے، تو حکم کہاں چلے گا؟ اس لیے ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ ایک ریت کے ذرے کا بھی خالق کون ہے؟ حکم بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ چاہے کسی کو امیر کر دے، کسی کو غریب کر دے، کسی کو بادشاہ کر دے، کسی کو فقیر کر دے۔ اللہ چاہے کسی کو خوشحال کر دے، کسی کو بدحال کر دے، کسی کو بدصورت بنا دے، کسی کو کمصورت بنا دے، کسی کو صحت دے دے، کسی کو زندگی دے دے، اور کسی کو زندہ رکھے، کسی کو مار دے۔ یہ کس کی مرضی ہے؟ بارش وہاں برسے گی جہاں اللہ چاہے گا، ہوا وہاں چلے گی جہاں اللہ چاہے گا، زلزلہ وہاں آئے گا جہاں اللہ چاہے گا۔ ساری مرضی دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اور والامر یومئذ للہ، دنیا میں تو اللہ کا حکم چلتا ہے، دن قیامت کے والامر یومئذ للہ، اس دن قیامت کے امر کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، کسی نبی کا، ولی کا۔ ہاں یہ سفارشیں کریں گے لیکن امر آرڈر کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ اللہ جس کو چاہے گا سختی سے اس کا حساب لے لے گا، جس کا چاہے گا نرمی سے حساب لے لے گا۔ اللہ سختی سے بھی حساب لے گا، اللہ نرمی سے بھی۔ اللہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب لے تو آسانی کے ساتھ حساب لے گا۔ اور اس میں آتا ہے جس کا آسانی کے ساتھ حساب لیا گیا نا بس اس کا بیڑا پار ہے، بس معمولی پوچھا جائے گا، بس یہ آسانی کے ساتھ۔ اور یہ پوچھی شروع ہو گئی کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، بس وہ مارا گیا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اس سے پوچھ کی شروع ہو گئی بس سمجھو کہ مارا گیا۔ آسانی والی یہ دعا مانگا کرے، اللہم حاسبنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یہ بھی دعا مانگو، اللہ ہمارا حساب لے گا قیامت کے، ہم نہیں حساب دے سکتے، اللہ تجھ کو، اللہ تو آسانی سے حساب لینا، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ بیڑا پار کر دینا۔ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان کے قابل نہیں، ہم تو پہلے فیل ہیں، ہم تو پہلے ہی ناکام ہوئے تو پہلے ہی فیل ہو، کیا امتحان دے گا وہ، کیا کام ہوگا؟ یہ دعا مانگا کہ اللہ ہم نہیں حساب دے سکتے، ہم نہیں امتحان پاس کر سکتے، اللہ اپنے بعض فضل و کرم سے ہمارا بیڑا۔ اور قرآن میں فمن زحزح عن النار، کہ جس کو آگ سے بچا لیا گیا، بچنا اور ہوتا ہے بچانا، ہاں فمن زحزح، جس کو آگ بچے گا وہ دن قیامت کے آگ سے جس کو اللہ بچائے گا، تو اللہ نہیں بچائے گا نہیں بچ سکتا۔ وادخل الجنہ، دونوں سیگے مجہول کے، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، ایک ہوتا ہے جنت میں داخل ہونا، ایک ہوتا ہے جنت میں داخل کیا جانا۔ ہاں جی، جنت میں داخل وہ ہوگا جس کو اللہ پاک داخل فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دن کیا یہ اعمال، یہ بخشش کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے کہ ایسے کرو میری رحمت ملے گی، میری رضا ملے گی، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، لیکن ان پہ بھروسہ نہ کرنا، ہاں ان پہ فخر نہ کرنا، بھروسہ فخر اللہ کی رحمت پہ کرنا، کہ اللہ کی رحمت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دن قیامت کے ہر شخص جنت میں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا۔ ہمیں ایسے لگتا کہ یا رسول اللہ آپ فرمائے، ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، اللہ کی رحمت قدم قدم پہ سوال کیا کرو، مانگا کرو، اللہ ہمیں تیری رحمت کی ضرورت ہے، تیری رحمت کے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں، ایک سانس بھی ہم تیری رحمت کے بغیر نہیں لے سکتے، اور آسانی والے حساب کی دعا مانگا کرو۔ علماء یہاں فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ نے واسطے اپنی قوم کے، بے شک اللہ یامرکم، حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو کس کو؟ گائے کو، گائے کو ذبح کرو۔ یہ سورت کا نام بھی کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ یہ آ گیا نا اسی گائے کا قصہ اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا، اس لحاظ سے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بقرہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا، بکرا گائے کہتے ہیں، اور بکرا عربی کے اندر بکرا کا معنی پھاڑنے والی۔ یہ گائے چونکہ بیل وغیرہ یہ ہلوں میں چل کے، پچھلے دور میں ہل چلتے تھے، یہ ہل میں چل کے یہ زمین کو پھاڑتے ہیں، اس لیے اس کو گائے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے کہ بے شک اللہ بنی اسرائیل کو حکم کرتا ہے کہ ذبح کرو کس کو؟ گائے کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بنی اسرائیل کہا قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ کہاں گائے کو ذبح کرنا، کہاں مقتول کا زندہ ہونا ہے، یہ کیسے، یہ کیا ہے؟ یہ اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق تو نہیں کر رہا؟ یہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں، کیسی قوم کی کیا کہ ابھی لوگوں کو، نبی کو کہہ رہے ہیں کہ تو ہم سے مذاق، نبی بھی مذاق کرتا ہے کہ تو ہم سے کہاں گائے
ذبح کرنا کہاں مقتول کا زندہ ہو، ہمیں کوئی مذاق تو نہیں کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ اور مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو حکم سنا رہا ہوں، تم کہہ رہے مذاق کر رہا ہے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا تمہیں حکم سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کس سے پناہ مانگی ہے؟ اعوذ باللہ تعالیٰ، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور انشاءاللہ میں جمعہ آ رہا ہے نا، کہ جمعے کے بیان میں بتلاؤں گا میں کہ اللہ سے پناہ مانگنے کا فائدہ کتنا ہے، یہ بتلاؤں گا انشاءاللہ، میں قرآن سے بتلاؤں گا آپ کو۔ سب حضرات آگے بڑے لے دو، سارا جمعہ نکل جاتا بیان بعد میں آتے ہو۔ سب حضرات جتنے بھی تم اسٹوڈنٹ ہو قرآن کے کم تم کو تو آنا چاہیے اللہ کے بندے، قرآن یہاں سمجھتے ہو پڑھو، سب حضرات یہاں جمعہ پڑھو کرو۔ اور الحمدللہ میں کو فخر نہ والی طرح جو حق والی بات آپ کو یہاں ملے گی نا، ہاں شاید ہے کہیں آپ کو ملے گا انشاءاللہ، حق والی بات ملے گی، یہاں قرآن ملے گا، نبی کا فرمان ملے گا انشاءاللہ، حق بیان ہوتا ہے۔ تو یہاں سب حضرات یہاں بیان سنا کو جمعے کا، اس میں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ، میں بتلاؤں گا انشاءاللہ جمعے والے دن اللہ سے پناہ مانگنے کا فائدہ کتنا ہے، ملتا کیا ہے اللہ سے پناہ مانگنے کا، اب ٹائم نہیں اتنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اب بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہے، کہا بنی اسرائیل نے کہ دعا کر موسیٰ اپنے رب سے بیان کرے وہ ہمارے لیے گائے کیا، کیسی گائے وہ۔ اب گائے تو بہت ہے، گائے تو بہت ہے، بڑی قسمیں ہیں، لیکن وہ جو ہے جس کو ذبح کیا جائے وہ کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ جو گائے ہو نا، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ چلو پھر جیسے جیسے سوال کرتے گئے ہے نا، یہ خود ہی مشکلوں میں پھنستے گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ گائے کیا ہو، نہ تو بوڑھی ہو کہ مقتول نسل ہو، جس سے کہ نسلی جس کی ختم ہو جائے، بچہ جننے کے قابل ہی نہ رہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ولا بکر، اور نہ بچی ہو کہ جو بچہ جن ہی نہ سکے ابھی، آواز بھائی جوان ہو، درمیان اس کے جوان ہو، اس کے درمیان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اس گائے کو ذبح کرو۔ تو ففعلوا ما تؤمرون، کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے نا، بس ایک گائے لے لو، تو کیا وہ نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اس کے درمیان جوان ہو، بس وہ کیا کر دو، ذبح کر دو۔ اور اس گائے کے بجور کسی حصے کے ساتھ مقتول کا جسم لگاؤ، مقتول زندہ ہو کے بتلائے گا میرا قاتل کون ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہا انہوں نے دعا کر واسطے ہمارے اپنے رب سے بیان کرے، واسطے ہمارے اس کا رنگ کیا ہو، گائے خود ہی بس رہے ہیں، اس کا رنگ کیا، ایسی گائے تو بہت سی ہوتی ہے، بوڑھی بھی ہوتی ہیں، بچی بھی ہوتی ہیں، اور اس کا رنگ بھی کیا کیسا ہونا چاہیے، کیا رنگ ہو اس کا۔ تو قال انہ یقول، کہا موسیٰ نے بے شک اللہ کہتا ہے انہ بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے جو ہو نا وہ زرد رنگ کی ہو، اور کوئی رنگ نہ اس کا، کون سا رنگ ہو، زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا، گہرا زرد رنگ ہو، زرد رنگ ہو، کیا ہو، گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین، خوش کرے وہ دیکھنے والوں کو، اچھی لگے بڑی لگے دیکھنے والوں کو، ایسی گائے ہونی چاہیے۔ پھر کہہ رہے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ دعا کر موسیٰ اپنے رب سے بیان کرے واسطے ہمارے کہ وہ گائے کیا ہو۔ ان البقرۃ شاہبہ علینا، وہ گائے ہم پہ مشتبہ ہو گئی، میں شک پڑ گیا ہے، زرد رنگ کی گائے بھی بہت سی ہیں، زرد رنگ کی گائے بہت سی ہیں، وہ مخصوص گائے ہونی چاہیے، اب کہاں سے ہم ایسی گائے لائیں۔ تو ان البقرۃ شاہبہ علینا، وہ گائے ہم پہ مشتبہ، ہمیں شک پڑ گیا گاؤں کے بارے میں، کیونکہ زرد رنگ کی گائے بھی بہت سی ہوتی ہیں، تو وہ جس کو ذبح کرے اس کا رنگ کیسا ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک اگر اللہ نے چاہا البتہ ہم راہ پائیں گے۔ اب کیا کہا، اگر اللہ نے چاہا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انشاءاللہ نہ کہتے ہی قیامت تک ہی چلتے رہتے، ان کو گائے مل ہی نہیں سکتی تھی، سوال کرتے رہتے، الجھتے رہتے، وہ گائے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ انشاءاللہ کہہ دیے انہوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ انشاءاللہ کی برکتیں ہیں، انشاءاللہ کے بھی بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں انشاءاللہ کی۔ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام جب کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں،
فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہیے بول. میں تو تجھے کر رہا ہوں کام کے اندر، اب تیرا کیا ارادہ ہے، کیا رہا. اسماعیل علیہ السلام کی یا ابت افعل ما تؤمر، ابا اس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کو کرو، باقی میرا مسئلہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو ان کا صبر کرنے والوں سے. یہ بھی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ کہنا یہ کس کی سنت ہے؟ یہ نبیوں کی سنت ہے. انشاءاللہ اسماعیل اگر اللہ نے چاہا پھر صبر کروں گا، اگر اللہ نے چاہا نہ چاہا پھر صبر نہیں ہو سکتا. اسی طرح شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے کہ موسیٰ 8 سال میری بکریاں چراؤ، اگر 10 سال چرا لو تمہاری مرضی ہے، 8 سال میری طرف سے 10 سال چرا لو تمہاری مہربانی، تو اس کے بعد میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کروں گا. پھر آگے کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھ کو آپ نیکوں میں سے پائے. مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بکری چروا رہی ہے اور شادی کے نہ ہوگا السلام علیکم ہے جاؤ جی، یہ نہیں ہوگا. ستجدنی اگر اللہ نے چاہا مجھ کو نیکوں میں سے پاؤں، میں اپنی بیٹی سے تم سے کروں گا. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انشاءاللہ کہا. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ خضر جو اللہ نے تم کو علم دیا ہے وہ مجھ کو سکھا، باقی میرا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو صبر کرنے والا پائے گا اور میں تیری بات کی نافرمانی نہیں کروں گا. ہے جی. اور اس میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج قوم ہے، یاجوج ماجوج یہ بہت بڑے لوگ ہیں، بہت زیادہ ہیں. یہ 15ویں پارے میں 16ویں پارے میں یہ قصہ ہے، 17ویں پارے میں. تو یہ دنگا فساد کرنے والے لوگ ہیں. تو ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے کہنے سے یاجوج ماجوج کے آگے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک دیوار کرتی تھی لوہے، جی لوہے کی بنائی تاکہ ادھر نہ آ سکیں. بہت بڑی لوہے کی دیوار بنا دی ذوالقرنین بادشاہ نے. تو اب یہ یاجوج ماجوج اس میں آتا ہے کہ اس کو دیوار کو چاٹتے ہیں، چوٹ لے کے شام میں چاٹتے رہتے ہیں. تھوڑی سی رہ جاتی ہے شام کو، کل چلو یار چھٹو صبح کو چاٹیں گے پھر، جی صبح سو جاتے ہیں، اللہ پھر ویسے ہی کر دیتا ہے. اسی طرح یہ سلسلہ ہو رہا ہے. تو قرب قیامت جب اللہ پاک نے ان کو نکالنا ہوگا اس وقت کہیں گے انشاءاللہ صبح کو چاٹیں گے. بس صرف دماغ اتنی رہے گی انشاءاللہ کی وجہ سے، تو جتنی چاٹی ہوگی تھوڑی چاٹ کے پھر باہر آ جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے دنگا فساد کریں گے، بہت کچھ ہوگا، بڑا لمبا واقعہ ہے. یعنی یہ بھی پھر انشاءاللہ کہ انشاءاللہ کی وجہ سے کہنے سے یہ باہر آ جائیں گے. ابھی تک ہی وہی ہے، صبح سے لے شام تک انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہیں پھنسے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بھی کافروں نے سوال کیا تھا ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں اور روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں کہ روح کیا ہے جی، ذوالقرنین کون تھا بادشاہ اور یہ اصحاب کہف کتنے تھے. بتلاؤ آپ نبی ہیں اللہ کے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل بتلا دوں گا، میں کل بتلاؤں گا. اللہ پاک کو پسند رہا ہے جملہ. اللہ پاک جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل آپ میرے نبی کے پاس نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ میرا نبی جو کہہ رہا میں بتلاؤں گا، پھر بتلائے میرے بغیر دس سے میرا نبی ہو نہیں جانا. 15 دن حدیث میں آتا ہے، 18 دن جبریل نہیں آئے، وہی نہیں آئی. کافر شور مچا رہے ہیں کل نہ وعدہ کر کے. آج 14 دن ہو گئے، پر نبی ہوتا دستا تھا کل آ گئی جبریل، پھر کل آ گئی، پھر کل آ گئی، جبریل آئی نہیں رہا. اللہ کے نبی پریشان ہیں، وہ شور برپا کر رہے ہیں کہ کل کا وعدہ کیا، کیسا نبی ہے. اللہ بہت پریشان ہوئے. اللہ کے نبی 15 دن یا 18 دن کے بعد جبریل قرآن لے کے آیا. 15واں پارہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. محبوب آئندہ یہ نہ کہنا کہ یہ کام میں کل کو کر دوں گا، بلکہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ کہا کرو. اگر اللہ نے چاہا یہ کام ہوگا، اگر اللہ نے نہ چاہا وہ کام نہیں ہوگا. یہ یہاں سے مسئلہ نکلتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی مختار کل ہے، مال کے کل ہے. اور اللہ کے نبی اب سمجھو گیتا مختار کل ہوتے یا مال کے کل ہوتے پھر بغیر جبریل کے بغیر وحی کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے نا، نہیں دے سکے. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب جیسے کہتے ہیں ہر چیز کا نبی کو پتا ہے، نبی کو اس چیز کا پتا جو اللہ نے بتلائی، جو اللہ نہیں بتلائی اس چیز کا نہیں پتا چلا. یہ عقیدہ رکھو. اللہ نے غیب کی خبریں بڑی بتلائی ہیں نبیوں ولیوں کی، لیکن جو بتلائی ہیں ان کا پتا چلا، جو نہیں بتلائی گئی اس کا پتا نہیں چلا. اگر جیسے کہ عالم ہر چیز کا نبی کو پتا ہے، جب پتا ہوتا پھر بغیر وحی کے بغیر جبریل کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے. اگر اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے حاضر ناظر، تو پھر جو حاضر ناظر ہوتا ہے اس کو بھی ہر جگہ پتا ہوتا ہے. اللہ کے نبی بغیر جبریل وحی کے کافروں کے سوالوں کے جواب دے دیتے.
اللہ کے نبی کا بغیر جبریل کے بغیر وحی کے کافروں کے سوالوں کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مال کے کل بھی اللہ ہے اور خال کے کل بھی اللہ ہے. یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر جبریل کے بغیر وحی کے کافروں کے سوالوں کا جواب نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب بھی اللہ ہے, ہر جگہ موجود بھی اللہ ہے, اور پروردگار بھی کون ہے, پالنہار بھی کون ہے, بخشنہار بھی کون ہے, قہار بھی کون ہے, جبار بھی کون ہے, ستار بھی کون ہے, مشکل کشا بھی کون ہے, حاجت روا بھی کون ہے. یہ سب اللہ کے خود ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ گائے ہم پہ مشتبہ ہے, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, وہ پتہ چلنا چاہیے. بھائی ان شاء اللہ لمہتدون, پر اللہ نے چاہا البتہ ہم راہ پائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ ذلول, کہ وہ جو گائے ہے نا وہ ایسی گائے ہو کوئی محنت کرنے والی نہ ہو. اس نے کبھی محنت کیسے کہ لا تثیر الارض ولا تسقی الحرث, کہ نہ اس نے جوتا ہو زمین کو اور نہ پلایا ہو کھیتی کو, حال میں بھی نہ چلی ہو کنویں میں چل کے بھی کھیتی کو نہ پالنا, ایسی گائے ہونی چاہیے. یہ مسلمۃ اللہ شیعہ فیہا, صحیح سالم ہو, نہ کوئی ہو داغ اس میں, صحیح سالم اس کے جسم کے اندر بھی داغ نہ ہو. گائے ہوتی ہے نا زخم کا نشان, یہ بھی نہ ہو, اور اس کے رنگ کے اندر بھی کوئی داغ نہ ہو, جسم کے اندر بھی کوئی داغ نہ ہو, رنگ کے اندر بھی کوئی داغ نہ, صحیح سالم ہو. قالوا الآن جئت بالحق, کہا انہوں نے اب آیا ہے تو ساتھ حق میں, یعنی اب حق میں. پہلے ہی حق بیان کر رہے تھے, اب کہہ رہے کہ اب حق بیان ہوا ہے, مطلب ہماری بات میں سمجھ آ گئی بات, تو اب ہم انشاءاللہ یہ گائے ذبح کریں گے. اب یہ کیا ہوا, یہ گائے نشانی ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو, نہ بچی ہو, زرد رنگ ہو, گہرا رنگ ہو, نہ ہل میں چلی ہو, نہ کنویں میں چلی ہو. ایسی صفتوں والی گائے تلاش کری بڑی مشکل سی. منڈیوں میں جا رہے ہیں بنی اسرائیل, کریوں میں, بستیوں میں تلاش, وہ گائے ہی نہیں مل رہی ایسی. ابھی کسی کو کوئی زرد رنگ کی ہے, کوئی بوڑھی ہے, کوئی بچی ہے, یہ ساری صفتیں والی گائے مل ہی نہیں رہی ہے. اب ایک بنی اسرائیلی آدمی تھا, نیک آدمی تھا بہت, تو جب وہ مرنے لگا نا اس کے پاس ایک بچہ تھا اس کا, ایک گائے کی بچی تھی اس کے پاس. سمجھتے سننا ہے واقعہ. وہ جب مرنے لگا نا اس کی بہت وقت آیا, تو گائے کی بچی کو باہر جنگل میں لے گیا اور عرض کی اللہ یہ گائے کی بچی ہے, یہی میرا مل کے سرمایہ ہے, تو میرا بچہ ہے چھوٹا, تو جب تک وہ بڑا نہ ہو یہ بچی تیرے حوالے رہے گی, تیرے سپرد. یہ کہہ کے جنگل میں چھوڑ کے آ گیا اور گھر میں آ کے مر گیا. اب وہ وقت گزرا, وہ گائے کی بچی جنگل میں وہ بھی بڑھ کے جوان ہو گئی, وہ بچہ بھی جوان ہو گیا. بچہ نیک تھا بڑا, ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا, 3 حصے کرتا تھا, اور رات کے ایک حصے میں ماں کے سر کے پاس بیٹھتا تھا خدمت کے لیے, ماں سو رہی ہے خدمت کے لیے بیٹھا ہے, اور رات کے ایک حصے میں اللہ کی بات کرتا تھا, ایک حصہ سو بیٹھا ہے. اسی طرح شروع ہو جاتا, باہر جنگل سے لکڑیاں لاتا, ان کو بیچتا فروخت کرتا, ایک حصہ پیسے خود کھا لیتا, ایک ماں کو دیتا, ایک اللہ کی راہ کرتا, ایسے مقام چلاتا تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا تم شکر کرتا ہے, محنت کرتا ہے, دن رات بڑا مسئلہ تیرے لیے, تو ایسے کر فلاں جنگل میں جا, وہاں تیرا باپ اللہ کے سپرد ایک گائے کر کے گیا ہے تیرے لیے, وہ گائے لے کے بیچ فروغ اپنا کاروبار کر, تم کیا کر رہا ہے. دیکھو کیسی کیسی مائیں, کیسی کیسی اللہ والی عورتیں ہوئی ہیں پچھلے دور کے اندر. اس کا یقین ہے کہ گائے ہماری موجود ہے, اللہ کی حفاظت میں ہے, اللہ کے سپرد ہے ہماری گائے, ضائع نہیں ہوئی. تو فلاں جنگل میں جا تو وہاں جا کے کہنا کہ اے ابراہیم اسماعیل کے رب, وہ جو میرا باپ میری گائے تیرے سپرد کر کے وہ گائے مجھے چاہیے. تو وہ گائے دوڑتی ہوئی آئے گی, اس کو گائے کو گردن سے پکڑ کے لانا, کھینچ کے لانا, اس کو آئے گی تیرے پاس. وہ گیا واقعی, انہوں نے جا کے کہا جنگل میں ابراہیم اسماعیل کے رب, وہ مجھے گائے چاہیے, میرا باپ تیرے سپرد, اللہ تیرے سپرد کر کے گیا ہے. وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی, اس نوجوان کو گردن سے پکڑ لیا. گائے کہنے لگی کہ میرے اوپر بیٹھ دوں, میرے اوپر بیٹھ. ماں نے کہا گردن سے پکڑ کے لانا, گردن پکڑ کے لے گیا. تو گائے نے کہا کہ اے نوجوان تو میرے اوپر بیٹھ جاتا نا تو گرا لیتی میں, لیکن تو ماں کا اتنا فرما بتا رہے ہیں, تیری ماں اتنی قیمتی قبول ہے اللہ کے دربار میں, اگر تو پہاڑ کو بھی کہے میرے ساتھ چل, پہاڑ بھی میرے ساتھ چلے گا, میں تو شاہی کوئی نہیں ہے. بہرحال وہ پکڑ کے لے آیا کرنے بچہ نوجوان. اب بنی اسرائیلی وہ گائے تلاش کرتے آ رہے تھے. وہ گائے نہ بچی تھی, نہ بوڑھی تھی, زرد رنگ کی تھی, نہ وہ کھیت میں حل میں چلی تھی, نہ وہ کنویں میں چلی تھی. ساری صفتیں جو قرآن نے بیان کی اللہ والے وہ صفتیں سارے گائے میں پائی, اور کوئی گائے ان کو ملی نہیں. ہاں جی, قیمت اب بچے کی قیمت کیا لے گا. بس طے یہ ہوا کہ گائے کو ذبح کرو,
جو اس کی گائے کی کھال ہے نا وہ سونے کی بھر کے دو، وہ سونے کی بھر کے دو، طے یہ ہوا شیر دوں گا ورنہ جاؤ۔ اب اور گائے کو ملتی نہیں تھی، بنی اسرائیل کو اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کا آرڈر تھا کہ گائے لاؤ، ایسی اسکیم گائے لاؤ، تو مل گئی، تو مجبور انہوں نے گائے ذبح کی۔ اس کی کھال تھی وہ سونے کی بھر کے اس نوجوان کو دی، اس نوجوان کے اللہ پاک نے غربت بدل دی میری نے، اور ان کو پتا چل گیا بنی اسرائیل کو بھی ایسے سوال کیے جاتے ہیں، اللہ پاک کے حکم صاحب نے سوال پہ سوال ایسے نتیجے ایسے رزلٹ ایسے نکلا، پتہ لگ گیا اتنا سونا دینا پڑا ان کو۔ اللہ پاک یہاں پر بات ہے کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا لیکن وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، قریب ہی نہیں تھے کہ وہ گائے کو ذبح کریں، اس لیے تھا ان کے وہ ذبح نہیں کرنا چاہتے، وہ رہتے تھے فرعونیوں میں۔ فرعونی جو تھے یہ گائے کی پوجا کرتے تھے، ان کو دے کے گائے کی محبت ان کے دل میں آ گئی تھی، اور اسی لیے گائے کا بچہ انہوں نے بنا لیا، جلدی قبول کر لیا۔ تو ابھی گائے ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے، چلو یہ ہے جی تو ایسی گائے نہ مل سکے، ایسی گائے نہ مل سکے، اس طرح یہ بار بار سوال کیے۔ بہرحال جتنے اللہ نبی نے فرمایا اگر کوئی گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا، جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے پھنستے گئے، ایسے پھنسے کہ ایک گائے کے بدلے میں گائے کی کھال سونے کی پاکیں دینی پڑی، زندگی جان۔ قال موسیٰ لقومہ، جو کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنے قوم کے، ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو ان تذبحوا بقرہ، یہ ذبح کرو تم ایک گائے کو۔ قالوا، کہا انہوں نے اتتخذونہ ہزوا، موسیٰ کیا تم مذاق کرتا ہے ہم سے؟ قال اعوذ باللہ، کہا موسیٰ نے پناہ مانگتا ہوں اللہ یہ کہ ہو جاؤں میں جالوں سے۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر تو واسطے ہمارے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے واسطے ہمارے کیا ہے وہ گائے۔ قال انہ یقول، کہا موسیٰ نے انہ بے شک اللہ کہتا ہے، انہ بقرۃ بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، اوان جوان ہو، درمیان اس کے ہو، اوان بین ذلک اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمر، کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قال ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر تو واسطے ہمارے اپنے رب سے، بیان کرے واسطے ہمارے مال اور اس کا رنگ کیا ہو۔ قال انہ یقول، کہا موسیٰ بے شک یقول اللہ کہتا ہے، انہ بقرۃ صفراء، گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونھا تسر الناظرین، گہرا اور رنگ اس کا خوش کرے وہ دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا، کہا انہوں نے دعا کر تو واسطے ہمارے اپنے رب سے، بیان کرے واسطے کیا ہے وہ گائے، یہ گائے مشتبہ ہے ہم پہ، وَإِنَّا، اور بے شک انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا البتہ ہم راہ پائیں گے۔ قال، کہا موسیٰ نے انہ یقول، بے شک اللہ کہتا ہے، انہ بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا ذلول، نہ محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ پھاڑتی ہو جوتی ہو زمین کو، ولا تسقی الحرث، نہ پلاتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیء فیہا، نہ اس میں داغ ہو کوئی۔ قالوا، کہا انہوں نے بنی اسرائیل نے، الآن، اب آیا تو ساتھ آ کے، فذبحوها وما كادوا، ذبح کر دیا اس گائے کو اور نہیں تھے قریب کی وہ اس کو ذبح کر دیا۔ بس سب رات بیٹھو بھائی، پروگرام ہے نا بارش پڑی جلدی، بارش کی جلدی ہے نا، چلے بس وجہ سے چھٹیاں نہیں ہوئی، ڈیوٹیاں وغیرہ کو ٹائم نہیں ہوا۔ میرے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ پرسوں کا پروگرام بنا لیں بھائی، کون کون ساتھی تیار ہے پرسوں کو؟ ہے جی ٹھیک ہے بھائی، یہ سارے ڈیوٹیاں سارے نہیں ہوں بس ہاں نہ تیرے ساتھی اپنے ڈیوٹی یہ پتا کہ یہ نہ جانے نہیں خیر ڈیوٹیاں نے بھائی اصغر صاحب اور کئی ساتھی صاحب دعا صحیح اللہ نے اللہ نے اگر اس کو پہلے کرنا ہو تو انسان کلاس میں بھی ہو تو اچھا ٹھہرو ایک منٹ ٹھہرو، کل کو فارغ ہے نا بھائی، پرسوں کو وشواس صاحب ٹھیک ہے جی، اگلے اتوار ان شاء اللہ بات وغیرہ پڑ گئی، پانی کا تو گزارا ہوتا ہے، پانی لایا جائے گا پھر اگلے اتوار ٹھیک ہے لائی جائے گا وہ مطلب یہ ابھی لگے گا فصل
جھوٹ نہیں فصل فصل میں ڈھیر لگے گا اگر پانی نہ لگا تو اللہ نے بارش کرتی ظاہر ہے نا پانی وغیرہ وہ پانی کتنے کیا ضائع نہیں اچھا پھر پہنچ جگہ نہیں کتنے وہ کیا پر ٹھیک دیکھو جی میں زمیندار میں کبھی گیا نہیں ہے کبھی چلو ٹھیک ہے اگلے اتوار پاس ٹھیک ہے نقصان ہی ہے بس بس نا بس لے بھیا اگلے اتوار انشاءاللہ